یہ واقعہ 1171 عیسوی کا ہے۔ قاہرہ میں ایک مسجد تھی جو اتنی بڑی نہیں تھی کہ لوگ وہاں جمعہ کی نماز پڑھتے، اور اتنی چھوٹی بھی نہیں تھی کہ نمازیوں کی کمی ہوتی۔ یہ قاہرہ کے اس علاقے میں تھی جو شہر کا قریبی مضافات یا شہر کے باہر کا علاقہ تھا، جہاں درمیانہ اور اس سے کم درجے کے لوگ رہتے تھے۔ مذہب کا احترام انہی لوگوں کے دلوں میں رہ گیا تھا، مگر ان کی بد نصیبی یہ تھی کہ تعلیم سے بہرہ تھے۔ جذباتی استدلال اور دلکش الفاظ سے فوراً متاثر ہوتے اور انہیں قبول کر لیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں آ کر جو نئی فوج تیار کی تھی، اس میں ان کنبوں کے افراد زیادہ بھرتی ہوئے تھے۔ وہ اسلام کے نام پر جان اور مال قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اس دور میں اس جذبے کی شدید ضرورت تھی۔ سرکاری طور پر انہیں بتایا گیا تھا کہ صلیبی دنیا عالم اسلام کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے اپنے تمام تر ذرائع اور ہر طرح کے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے۔ 6-7 مہینوں سے یہ گمنام سی مسجد مشہور ہو گئی تھی۔ یہ شہرت نئے پیش امام کی بدولت تھی، جو عشاء کی نماز کے بعد درس دیا کرتا تھا۔ پہلا پیش امام صرف 3 روز ایسی بیماری سے بیمار رہ کر مر گیا تھا جسے کوئی حکیم اور سیانہ سمجھ ہی نہ سکا۔ وہ پیٹ کے درد اور آنتوں کی سوزش کی شکایت کرتا تھا، اسی روگ سے مر گیا۔ وہ عام سا ایک مولوی تھا جو صرف نماز باجماعت پڑھاتا تھا۔ اس کی وفات کے اگلے ہی روز سرخ و سفید چہرے اور بری داڑھی والا ایک مولوی آیا جس نے امامت کے فرائض اپنے ذمے لینے کی پیشکش کی۔ لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ کہیں جھونپڑے میں رہتا تھا۔ اس کی 2 بیویاں تھیں۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ وہ علم کا شیدائی اور مذہب کے سمندر کا غوطہ خور ہے۔ وہ خاطر و مدارت کا اور لوگوں سے نذرانے وصول کرنے کا قائل نہیں تھا۔ اس کی ضرورت صرف یہ تھی کہ اسے کشادہ اور اچھا مکان مل جائے جہاں وہ 2 بیویوں کے ساتھ عزت سے اور پردے میں رہ سکے۔ لوگوں نے مسجد کے قریب ہی اسے ایک مکان خالی کرا دیا جس کے کئی ایک کمرے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں بیویوں کے ساتھ اس مکان میں آیا۔ بیویاں سیاہ برقعوں میں مستور تھیں، ان کے ہاتھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ اسے لوگوں نے ضروری سامان وغیرہ دے کر آباد کر دیا۔ لوگ ایک تو اس کی ظاہری شخصیت سے متاثر ہوئے، لیکن جس جادو نے انہیں اس کا گرویدہ کیا وہ اس کی آواز کا جادو تھا۔ اس مسجد میں اس نے پہلی اذان دی تو جہاں جہاں تک اس کی آواز پہنچی سناٹا سا طاری ہو گیا۔ ایک مقدس ترنم زمین و آسمان پر وجد طاری کر رہا تھا۔ یہ ایک طلسم تھا جو ان لوگوں کو بھی مسجد میں لے گیا جو گھروں میں نماز پڑھتے یا پڑھتے ہی نہیں تھے۔ 6-7 ماہ بعد اس مسجد اور اس عالم پیش امام کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی۔ شہر کے بھی کچھ لوگ اس کے درس میں جانے لگے۔ وہ اسلام کے جن بنیادی اصولوں پر زیادہ زور دیتا تھا وہ تھے عبادت اور محبت۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جنگ و جدل کے خلاف سبق دیتا تھا۔ اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ پختہ کر دیا تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود نہیں بنا سکتا، جو کچھ ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کمزور سا ایک کیڑا ہے۔ اس عالم کا انداز بیاں بڑا ہی پراثر ہوتا تھا۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر ہر بات قرآن کی کسی نہ کسی آیت سے واضح کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کی وہ بے حد تعریف کیا کرتا اور اکثر کہا کرتا تھا کہ یہ مصر کی خوشبختی ہے کہ اس ملک کی امارت اسلام کے ایسے شیدائی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے جہاد کا فلسفہ اور مفہوم بھی پیش کیا تھا جو لوگوں کے لیے نیا تھا، لیکن انہوں نے بلا حیل و حجت اسے تسلیم کر لیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد وہ عالم درس شروع کرنے لگا تو ایک آدمی نے اٹھ کر عرض کی، عالم عالی مقام، خدا آپ کے علم کی روشنی جنات تک اور اس مخلوق تک بھی پہنچائے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ میں اپنے 8 دوستوں کے ساتھ بہت دور سے آیا ہوں۔ ہم آپ کے علم کی شہرت سن کر آئے ہیں۔ اگر گستاخی نہ ہو اور عالم عالی مقام کی خفگی کا باعث نہ بنے تو ہمیں جہاد کے متعلق کچھ بتائیں۔ ہم شک میں ہیں۔ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہمیں جہاد کا مطلب غلط بتایا جاتا رہا ہے۔ 7-8 آوازیں سنائی دیں۔ ہم نے یہ درس نہیں سنا تھا۔ ایک نے کہا، یہ وقت کی آواز ہے جو ہمارے کانوں میں بگاڑ کر ڈالی گئی ہے، ہم صحیح بات سننا چاہتے ہیں۔ عالم نے کہا، یہ قرآن کی آواز ہے جسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ میرا فرض ہے کہ صحیح آواز کو 1000 بار
دہراؤں تاکہ یہ ہر ایک کے کان میں پہنچ جائے۔ جہاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے ان کی گردنیں کاٹو۔ جہاد کا مطلب قتل و غارت نہیں، خون خرابہ نہیں۔ اس نے قرآن سے ایک آیت پڑھی اور اس کی تفسیر یوں بیان کی: یہ علم میرا نہیں، یہ فرمان خداوندی ہے کہ تم بدی اور گناہ کے خلاف لڑتے ہو تو اسے جہاد کہتے ہیں جو ہم سب پر فرض کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، پیار کے زور سے پھیلا ہے؟ جہاد کی شکل بعد میں آ کر بگڑی ہے، اور یہ انہوں نے بگاڑی ہے جو بادشاہی کے دلدادہ ہیں۔ عیسائی بھی دوسروں کے ملکوں کو اپنی سلطنت بنانے کے لیے جنگ و جدل کو مقدس جنگ کہتے ہیں، اور مسلمان بھی اسی ارادے سے قتل و غارت کو جہاد کہتے ہیں۔ یہ صرف حکومتیں اور بادشاہیاں قائم کرنے کے ڈھنگ ہیں۔ لوگوں کو مذہب کے نام پر بھڑکا کر لڑایا جاتا ہے اور اس طرح بادشاہوں کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ تو کیا امیر مصر صلاح الدین ایوبی ہمیں گمراہ کر کے لڑا رہا ہے؟ اس آدمی نے پوچھا جس نے جہاد کا صحیح مطلب سمجھنا چاہا تھا۔ نہیں، عالم نے جواب دیا، صلاح الدین ایوبی پر اللہ کی رحمت ہو، اسے بڑوں نے جو بتایا ہے وہ سچے مسلمان کی حیثیت سے پوری نیک نیتی سے اس پر عمل کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی محبت اور امن کا پیغام لائے تھے۔ ہمارے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کا پیغام دے گئے ہیں۔ پھر تلوار اور زرہ بختر کہاں سے آ گئی؟ یہ ان لوگوں کی لائی ہوئی چیزیں ہیں جو خدا کی اتنی پیاری زمین پر، جس پر صرف اللہ کی حکمرانی ہے، وہ اپنی حکومت قائم کرتے اور خدا کے بندوں کو اپنا غلام بناتے ہیں۔ میں امیر مصر کے دربار میں حاضری دوں گا اور اس کی خدمت اقدس میں جہاد کا صحیح نقطہ نظر واضح کروں گا۔ عالم کی آواز میں ایسا تاثر تھا اور اس کے دلائل میں اتنی کشش تھی کہ سننے والے محصور ہو کر رہ جاتے تھے۔ اس نے کہا، اپنے بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ اپنے بچوں کو غلط راستے پر ڈالنے والے تم تھے۔ تمہیں جنت میں اپنے بادشاہ اور فوجوں کے سالار نہیں لے کر جائیں گے، پیش امام اور وہ عالم دین لے جائیں گے جن کے ہاتھ میں مذہب اور علم کی قندیل تھی۔ تم دنیا میں ان کے پیچھے چلو گے تو وہ روز قیامت بھی تمہیں اپنے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ روز قیامت جس کے ہاتھ انسان کے خون سے لال ہوں گے، اسے ساری عمر کے اچھے اعمال اور ساری عمر کی نمازوں کے باوجود دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ عالم نے درس ختم کیا تو سامعین، جن کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ بہت سے لوگ پیچھے کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اٹھ کر عالم سے ہاتھ ملانے اور جانے لگے۔ بعض نے اس کے ہاتھ چومے، جھک کر مصافحہ تو ہر کسی نے کیا۔ ایک ایک کر کے سب لوگ چلے گئے، صرف 2 آدمی عالم کے سامنے بیٹھے رہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی تھا جس نے کہا تھا کہ مجھے جہاد کے متعلق بتائیے۔ اس آدمی نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، سر پر چھوٹی سی پگڑی اور اس پر چوڑا پھولدار رومال پڑا ہوا تھا۔ اس کی داڑھی لمبی اور سیاہ اور مونچھیں گھنی تھیں۔ لباس سے وہ درمیانے درجے کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی ایک آنکھ پر ہرے رنگ کا پٹی نما کپڑا تھا جو 2 داغوں سے اس کے سر کے ساتھ بندھا تھا۔ اس کپڑے نے اس کی ایک آنکھ ڈھانپ رکھی تھی۔ عالم کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی ایک آنکھ خراب ہے۔ دوسرے آدمی کا لباس بھی معمولی سا تھا، اس کی بھی داڑھی لمبی اور گھنی تھی۔ مسجد میں عالم کے پاس یہی 2 آدمی رہ گئے تھے۔ کیوں، تمہارا شک ابھی رفع نہیں ہوا؟ عالم نے مسکرا کر ان دونوں سے پوچھا۔ میرا خیال ہے شک رفع ہو گیا ہے، آنکھ کی ہری پٹی والے نے جواب دیا۔ ہم شاید آپ ہی کی تلاش میں ہیں۔ ہم نے آدھا مصر چھان مارا ہے، ہمیں مسجد کا محل وقوع اور نشانیاں غلط بتائی گئی تھیں۔ کیا آدھے مصر میں تمہیں مجھ سے بہتر کوئی عالم نہیں ملا؟ تلاش جو صرف آپ کی تھی، اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا ہم صحیح جگہ آ گئے ہیں؟ آپ کا درس بتاتا ہے کہ ہم آپ ہی کی تلاش میں تھے۔ عالم نے باہر کی طرف دیکھا اور بے توجہی کے انداز سے بولا، معلوم نہیں موسم کیسا رہے گا، بارش آئے گی۔ ہری پٹی والے نے کہا، آسمان بالکل صاف ہے۔ عالم نے کہا، ہم گٹائیں لائیں گے۔ ہری پٹی والے نے کہا اور کہکا لگایا۔ عالم مسکرایا اور رازداری سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ 1 مہینے سے ہم سکندریہ میں تھے، اس آدمی نے جواب دیا۔ اس سے پہلے شوبک میں تھے۔ مسلمان ہو؟ فدائی۔ ہری پٹی والے نے کہا، ابھی مسلمان ہی سمجھو۔
اور وہ اپنے ساتھی کے ساتھ بڑی زور سے ہنسا۔ میں آپ کو اس فن کا استاد مانتا ہوں۔ دوسرے نے عالم سے کہا، مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ آپ ہیں۔ آپ ناکام نہیں ہو سکتے اور کامیابی آسان بھی نہیں۔ عالم نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو تم شاید نہیں جانتے۔ بے شک میں نے ان تمام لوگوں کے دلوں میں جہاد اور جنس کے متعلق اسلامی نظریات کے خلاف شکوک پیدا کر دیے ہیں، لیکن صلاح الدین نے جو مدرسے کھولے ہیں وہ شاید ہماری کوششوں کو آسانی سے کامیاب نہ ہونے دیں۔ اس نے پوچھا، تم نے مجھے یہ کیوں کہا تھا کہ میں جہاد پر درس دوں؟ شعبے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے۔ ہری پٹی والے نے جواب دیا، یہ تمام الفاظ جو آپ نے درس میں بولے ہیں ہمیں وہاں بتائے گئے تھے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ جہاد کے بعد جنسی جذبے کا ذکر ضرور کریں گے۔ آپ نے اپنا سبق بڑی محنت سے یاد کیا ہے۔ میرا نام کیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ کیا آپ ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، کیا آپ کو ہم پر شک ہے؟ ہمیں ایک دوسرے کے نام نہیں، صرف نشانیاں بتائی جاتی ہیں۔ تم کس کام سے آئے ہو؟ عالم نے پوچھا۔ فدائی کس کام سے آیا کرتے ہیں؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا گیا ہے؟ عالم نے پوچھا۔ ایک اونٹنی کے لیے، اس آدمی نے جواب دیا۔ آپ کے پاس 2 ہیں۔ ہمیں آپ کے پاس نہ بھیجا جاتا مگر آپ کو اطلاع مل گئی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کے ایک نائب سالار رجب سوڈانی کے ساتھ شعبے سے 3 اونٹنیاں روانہ کی گئی تھی۔ ان میں سے ایک ہمارے مقصد کے لیے تھی، مگر معلوم نہیں کیا ہوا کہ تینوں ماری گئیں۔ رجب کی کھوپڑی اور ایک سب سے زیادہ خوبصورت اونٹنی صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچ گئی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ہاں، عالم نے آہ بھر کر کہا، ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا۔ اس کے بعد وہ دونوں عالم کے گھر میں داخل ہوئے۔ صاف ستھرا گھر تھا، کئی کمرے تھے۔ وہ 3 کمروں میں سے گزر کر ایسے کمرے میں چلے گئے جو زمین پر ہی تھا لیکن زیر زمین معلوم ہوتا تھا۔ یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو، نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے۔ وہ اس وقت اعلان کر دے کہ یروشلم فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا اعلان کرے گا نہیں۔ عالم نے کہا، وہ دانشمند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 عام جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے قوم کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے، اس آدمی نے کہا۔ دونوں اونٹیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک بھرکے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئیں۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی بات کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا۔ ہمیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے۔ دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔
ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم دونوں نے ان کو نہیں دیکھا، ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں، عالم نے کہا۔ میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ میں دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گاہک ہے کہ اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کے بجائے خود یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی اسے پہچان لوں گا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے پوچھا۔ اسے بھی خوب پہچانتا ہوں، عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے کو جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئیں۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی، مونچھیں بھی تراشیدہ تھی۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھیں جو اب اس کے ہاتھ میں رکھی تھی۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں اور اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران اور ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنا بہروپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی۔ صلاح الدین ایوبی؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا۔ میں صلاح الدین ایوبی ہوں، تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ علی بن سفیان؟ علی بن سفیان کی صرف ٹھوڑی پر داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لیں، مگر وہ ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چوغوں کے اندر سے اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھی۔ لڑکیوں کو تیز زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن دو پیشہ ور تیز زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکی۔ ان سے تلواریں رکھوا لی گئیں اور علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سونتے ہوئے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے جہاں صلیب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی تصویریں آویزہ تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئیں۔ اہلکار لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا رہتا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔